میں ہوں سارہ پرویز اور آج ہمارے پروگرام تعلیم کی بات سارہ کے ساتھ میں ہم ایک بہت انٹرسٹنگ جو ہے وہ پروگرام کی ذکر کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ناصر علی خان جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں فار ہوکشولے انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے. اور ڈاکٹر ناصر علی خان صاحب کو آج ہم لائیو اس پروگرام میں بھی لے کر آئے ہیں, لیکن ہم خود وہاں پر گئے تھے اور ہم نے وہاں پر انسٹیٹیوٹ کو دیکھا, اس ادارے کو دیکھا. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو آسٹریا کے ساتھ پارٹنرشپ میں ڈیولپ کیا گیا ہے KPK گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جو ہے فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے. اور بیسیکلی اس پورے ادارے کے اندر جو سب سے زیادہ چیز انہانس کی جا رہی ہے بچوں کے اندر وہ ان کے اسکلز ہیں اور ان کی کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ ہو رہی ہے مختلف چیزوں کے اوپر, مختلف شعبوں کے اندر, جس کے بارے میں تفصیل سے ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے, جو ان کو ڈائریکٹ انڈسٹری کے لیے تیار کریں. وہ جس رول میں جا کر کام کر سکتے ہیں اور ادھر وہ پریپیئرڈ ہیں. اس انسٹیٹیوٹ میں وہ ایسے پریپیئرڈ ہو رہے ہیں جس میں وہ ڈائریکٹلی انڈسٹری کی نیڈز کے مطابق جو ہے وہ پڑھائی کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور اسکل سیکھ رہے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزوں کے ساتھ اور انسٹیٹیوٹ میں موجود جو فیسلٹیز ہیں اس کے ساتھ. ڈاکٹر ناصر علی خان صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس ان دس شو ٹوڈے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتائیے. ہری پور میں یہ آپ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے, تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتائیے. تھینک یو سارا. ایسا ہے کہ یہ کوئی 15 سال پہلے ڈاکٹر عطاء الرحمان اینڈ ڈاکٹر سہیل نقوی جب یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں تھے تو انہوں نے ایک آئیڈیا ڈیولپ کیا تھا یونیورسٹیز آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان پاکستان کہ فارن کلیبریشن کے ساتھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں اسٹیبلش کی جائیں, کیونکہ ہزاروں بچے ہمارے بچیاں جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں اور بہت بڑی فارن ایکسچینج اس پہ خرچ ہوتی ہے. وہ پروجیکٹ کسی حوالے سے چلا نہیں, لیکن کچھ سال پہلے 3-4 سال پہلے یہ دوبارہ, کیونکہ ہمارے مائنڈ میں تھا یہ آئیڈیا ضرور تھا کہ یہ ہوکشولے یا اپلائیڈ سائنسز یونیورسٹیز جو ہم پہلے بنانا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں بن سکی تھی, کچھ پالیسیز چینج ہو گئی تھی گورنمنٹ کی. تو یہ ہری پور میں KPK خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اس کو کانسیپٹ ایک پرپوزل ہم نے بھیجی تھی, انہوں نے ایکسیپٹ کی. میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا ہائر ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے جو کچھ صوبہ اس کو فنڈ کر رہا ہے. اور ہری پور میں اس لیے کہ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وی آر بینک آن دی CPEC ہائی وے. ہم آدھا کلومیٹر ہے ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ سے. ہم تقریباً 1.5 کلومیٹر ہیں خیبر پختونخوا کی ڈیجیٹل سٹی سے. اگر آپ نارتھ ایسٹ کو دیکھیں تو 5 کلومیٹر دور جو ہے ہم سے حویلیہ ڈرائی پورٹ ہے. اور اس ارد گرد جو ہیں تقریباً 8-9 یونیورسٹیز ہیں. تو ایک ہب بنتا ہے انڈسٹری کا اور یونیورسٹیز کا, and we want to connect to these universities and these hubs of industry. ڈاکٹر صاحب کیا فائدہ ہوگا انڈسٹری کے اتنے قریب ہونے کا؟ مطلب کیوں ضرورت ہے ایک ایسے ہب کی جو کہ انڈسٹری کے ارد گرد ہو؟ اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی, جو یونیورسٹیز آف اپلائیڈ سائنسز ہوتی ہیں اس میں 60% جو کریکولم ہے وہ کلاس روم میں اور لیب میں ہوتا ہے. 40% جو ہے وہ ریلیونٹ انڈسٹری میں ہینڈز آن ٹریننگ ہوتی ہے. تو اگر آپ کی انڈسٹری 200 کلومیٹر دور ہے یا 300 کلومیٹر دور ہے یا 400 کلومیٹر دور ہے تو وہاں لاجسٹک ایشو بن جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے روز آنا جانے کے لیے. تو اگر ایک جگہ میں آپ کے پاس ایک انڈسٹریل ہب ہے آپ اس کو استعمال کریں. اور باہر کے ملکوں میں, یورپ میں اگر آپ دیکھ لیں تو یونیورسٹیز آف اپلائیڈ سائنسز جو ہیں وہ انڈسٹریل پارکس کے اندر بنی ہوتی ہیں. تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلتے ہیں بچے بچیاں اور وہ ریلیونٹ انڈسٹری میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں. تو ایک وہ ٹریول ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ
इंडस्ट्री जो है डायरेक्टली एक्सेस होती है स्टूडेंट्स को, इसी तरीके से फैकल्टी जो है एक शाइनेस है इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान. हमेशा वो कहते हैं कि जी ये पहले आए, वो कहते हैं जी पहले ये आए. देयर इज एन इशू ऑफ ट्रस्ट ऑल्सो. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये ट्रस्ट आप डेवलप कर लें, और वो इंटर्नशिप ना हो जो नॉर्मल हम कुछ इदारों में होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथ गंदे करो, ओवरऑल गंदा करो, वो वाली ट्रेनिंग हो, ताकि वो 4 साल के बाद बच्चा बच्ची जब वो निकले तो वो अपनी रेलेवेंट इंडस्ट्री में जाए और उसको और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ना हो, बट एट द सेम टाइम उसी वक्त उनके जहन में ये डाल दें कि ये सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं बनेंगे, ये एम्प्लॉयर्स भी बन सकते हैं. तो वो 4 साल जो है वो मेंटरशिप, ये इंडस्ट्री जो लगी है ये सब प्राइवेट इंडस्ट्री है. बिल्कुल. उन्होंने कैसे लगाई, ये क्यों नहीं लगा सकते? स्टार्टअप्स के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी पार्क हमने बना दिए, वो कोई तकरीबन $10 मिलियन का हमारे पास वेंचर कैपिटल आ गया है. जो बच्चे बच्चियां स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई करते हैं वो अपना प्रोजेक्ट लाएंगे, पीर रिव्यू होगा, वो वेंचर कैपिटल जो है, एंजल कैपिटल जो भी कहते हैं उसको आप, वो हम देंगे. अच्छा. तो वो हम देंगे उन आइडियाज़ के लिए जो बच्चे बच्चियां खुद लाएंगे, कोलैबोरेशन करके लाएं, बाहर से लाएं. वो उनको सिर्फ स्पेस चाहिए, वो रेंट के ऊपर हम उनको वो स्पेस दे देंगे अगर, और उनकी मेंटरशिप करेंगे ताकि वो कल को अपनी इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री छोटी शुरू होती है. बिल्कुल ऐसे. वो हाउ डज दैट आइडिया स्पॉन, वो स्पॉनिंग के लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए कि आप वो सोच सके, क्रिटिकल थिंकिंग हो सके, एक एनवायरनमेंट हो जिसमें आप इजाज़त दें, आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि यंग लोग जो हैं वो आइडियाज़ के साथ आए. डॉक्टर साहब, हम पिछली दफ़ा बात कर रहे थे एक प्रोग्राम में कि किताब में जो नॉलेज या किताब में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्टूडेंट्स को, या वो जो कुछ भी अवेलेबल है किताब में, वो तो सिर्फ एक बेसलाइन सेट करती है. हम बच्चों में उजागर करना चाहते हैं एनालिटिकल स्किल्स, ताकि वो इनोवेटिव बन सकें और फिर मज़ीद से अच्छे नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप कर सकें. और आई थिंक कि आपका इदारा तो इस चीज़ के ऊपर ही स्ट्रक्चर है, और आपने इंडस्ट्री के बिल्कुल दरमियान में इसको इस्टेब्लिश किया, तो टू एंड फ्रो है. आप फैकल्टी भी इंडस्ट्री से लेते हैं क्या? वो भी आएंगे, इनके साथ इंगेज करेंगे बच्चों के साथ, या नहीं करेंगे? जो फैकल्टी अभी तक हमने ली है, रेगुलर फैकल्टी जो है, उसमें कंडीशन ये है कि 2 से 3 साल उनकी रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो. एक दूसरा ये कि ये रेगुलर टीचिंग यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है. उनका ये देखना है कि उनका रेलेवेंट इंडस्ट्री के साथ उनका क्या नेटवर्किंग उनकी है कि नहीं, वो किस तरीके से वो रेलेवेंट इंडस्ट्री को इंस्टीट्यूट में ला सकते हैं. और फिर दूसरी बात ये कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, चाहे वो चाइना में हैं या ऑस्ट्रिया में हैं, शॉर्टलिस्टिंग वो करते हैं. अच्छा. और फिर हम इस सारी फैकल्टी को इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम तकरीबन 25 टीचर्स को, फैकल्टी को, ऑल PhDs हम ऑस्ट्रिया भेज रहे हैं 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए. अच्छा. देखिए, हम खुद टीचर्स हूँ अभी भी, लेकिन हमें किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी थी. क्लास शुरू हो गई, भाई जी पढ़ाओ, पढ़ाना शुरू. कैसे पढ़ाओ, वो ट्रायल एंड एरर के ऊपर जो चलता रहा. इनको हम 4 महीने की 750 घंटे की प्रिसाइज फाखुशुली की ट्रेनिंग कराएंगे. उसके फाइनेंशियल्स, उसके मार्केटिंग, उसकी टीचिंग, उसका मैनेजमेंट, ताकि वो ऑस्ट्रियन सर्टिफाइड फैकल्टी हो जाए. बिल्कुल ठीक है. और वो फिर पाकिस्तान आए और वो इनके साथ वही प्रोग्राम, क्योंकि जब तक आपने देखा नहीं होगा, जब तक आपने उसको प्रैक्टिस वहाँ पे किया नहीं होगा, जब तक आपकी वहाँ ट्रेनिंग हुई नहीं होगी, यू वुडंट नो. किताब में तो लिखा है, वो उनका करिकुलम भी हमारे पास है जो हमने उनसे लिया है, बट एक्चुअल ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पे होगी कि किस तरीके से वो, उनकी क्लास में 20 से 22 बच्चे होते हैं. अच्छा. वो क्लास कैसे कंडक्ट करते हैं, वो उनकी मेंटरिंग कैसे करते हैं. मेंटरिंग बड़ी मेंटरिंग जरूरी है. तो वो सारा कुछ वो 750 घंटे में, वैसे तो अगर आप
2 سال کی ٹریننگ کریں تو کم ہے, لیکن ہمارے پاس ٹائم کم تھا, تو 4 مہینے کے لیے ریگرس ٹریننگ کے لیے ہم ان کو بھیجیں گے, اینڈ دے ول کم, اور یہ پہلا بیچ ہوگا. And then there will be more batches. ہاں, یہ تقریباً 200 کے قریب لوگ جائیں گے, اور وہ آئیں گے, اور پھر ان کی فیکلٹی بھی آئے گی یہاں ٹیچنگ کے لیے. کچھ آن لائن ہوگا, کچھ فزیکل پریزنس ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو آپ نے بات کی انڈسٹری کا کیا وہ ہے, ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے دی آئیڈیا آف پروفیسرز آف پریکٹس. صحیح. ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایجوکیشن کے لحاظ سے پی ایچ ڈیز ہوں یا ماسٹرز ہوں, لیکن جنہوں نے لائف لانگ ایکسپیرئنس ان کا ہے, وہ کتاب سے کئی چند زیادہ ہے. ہاؤ ڈو دے کم اینڈ ٹاک ٹو اسٹوڈنٹس, وہ کیسے آتے ہیں, وہ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور وہ اسٹوڈنٹس ان سے کیا سیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ان کے پاس ایکسپیرئنس ہے, بالکل ٹھیک, پریکٹیکل ایکسپیرئنس ہے, اور وہ اپنی کہانی جب سنائیں گے تو وہ شاید کسی کتاب میں نہ ہو, بالکل, اور وہ اسی سے انسپائر ہوں گے, موٹیویٹ ہوں گے کہ یار اگر یہ کر سکتے ہیں تو وائی کانٹ وی ڈو اٹ. نہیں, آئی تھنک کہ بالکل زبردست آئیڈیا ہے پروفیسر آف پریکٹس کا. ایسا کرتے ہیں خواتین و حضرات, اب چلتے ہیں اور وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے ہری پور کے اس انسٹیٹیوٹ میں جا کر بنائی. اور یہاں پر میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں اور انکریج بھی کرنا چاہتی ہوں نیفٹیک کے پروگرام کے تحت پاور 99 کے یہ انٹرنس جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور یہاں پر ان لوگوں نے یہ ویڈیو کو ریکارڈ کیا, ایڈٹ کیا. ڈاکٹر صاحب آپ اپریشیٹ کریں گے. آئیے چل کے ہم ادارے کی سیر کرتے ہیں. السلام علیکم لسنرز اینڈ ویورز. آج ہم اس وقت ہری پور میں موجود ہیں اور ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ جس کا نام ہے پاک آسٹریا فار ہوکشلے انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی. ہم اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ناصر علی خان صاحب کے آفس میں. ڈاکٹر ناصر علی خان صاحب کا 25 سال سے زیادہ تجربہ ہے ہائر ایجوکیشن سسٹم کے اندر. انہوں نے ماشاءاللہ 3 انسٹیٹیوٹس بنائے اور انہیں ایک بہت اعلیٰ سٹیج کے اوپر پہنچایا, جن کے اندر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پشاور ہے, یونیورسٹی آف ہری پور کے یہ فاؤنڈنگ وائس چانسلر تھے, اور اب اس وقت یہ پاک آسٹریا فار ہوکشلے انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے ریکٹر ہیں. اب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں پاک آسٹریا فار ہوکشلے انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی یہ کیا پروجیکٹ ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ کیا نام ہے فار ہوکشلے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تھینک یو. 2005 میں ڈاکٹر عطاء الرحمان اینڈ ڈاکٹر سہیل نقوی جب یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں تھے تو ایک پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا یونیورسٹیز آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان پاکستان. یہ کوئی 8-9 ممالک سے 8-9 یونیورسٹیز پاکستان میں مختلف شہروں میں بننی تھی, انجینئرنگ یونیورسٹیز, آئی ٹی یونیورسٹیز. لیکن وہ 2009 میں وہ شیلف ہو گیا وہ پروجیکٹ پورا. لیکن یہ سوچ جو تھی ہماری اکٹھی کہ جی ٹیکنالوجی بیسڈ انسٹیٹیوشنس پاکستان میں بننے چاہیے, اپلائیڈ سائنسز کے بننے چاہیے, کیونکہ جو جنرل یونیورسٹیز ہیں انجینئرنگ کی اس میں ٹیکنالوجی کا ایلیمنٹ بہت کم تھا. تو یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا. یہ فاخشولے بیسکلی فاخشولے جو ہوتا ہے یہ از مور لائک پالی ٹیکنیک. ہوکشلے جو ہے اٹس اے یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز, اور یہ ویسٹرن یورپ میں, جرمنی میں, آسٹریا میں, سویڈن میں, ڈنمارک میں یہ بڑے کامن ہیں. اور وہ بیسکلی ٹیکنالوجیز پروڈیوس کرتے ہیں, ناٹ دی انجینئرز پر سے, کیونکہ انجینئرز کا کام جو ہے وہ ڈیزائن ہے, اور جو ٹیکنالوجسٹ کا کام ہے اٹس مور ہینڈز آن اپلائیڈ نیچر. وہ ڈیزائنس کو امپلیمنٹ کرنا, ان کو ٹیکنالوجی, ان کو جو جب ان کے پاس وہ نالج ہوگا اسکل ڈیولپمنٹ کا تو دے ول بی ورکنگ ایز ٹیکنالوجسٹ ان دی لوکل انڈسٹری اینڈ ابراڈ ایز ویل. تو فاک ہوکشلے کا نام ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ یہ تھوڑا سا ڈسٹنکٹیو بھی ہو, کہ جی ڈسٹنکٹ ہو, اور وہ جو ٹرم وہاں پہ یوز ہو رہی ہے ویسٹرن یورپ میں وہ ہم یہاں پہ بھی ٹو شو دیٹ اٹ از اے یونیک پروگرام. یونیک ان اے سینس کہ اس پروگرام میں انسٹیٹیوٹ میں فرق اور باقی انسٹیٹیوشنز میں فرق یہ ہے
کہ 60% ہمارا جو کورس ورک ہے وہ لیب اور کلاس روم میں ہوگا اور 40% جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ریلیونٹ انڈسٹری میں جا کے جو لیب اور تھیری میں انہوں نے پڑھا ہے وہ وہاں پہ اس کی ٹریننگ کریں گے ریلیونٹ انڈسٹری میں بھیج کے. تو دس ول بی اے ہینڈز آن اپروچ ٹوورڈ اسکل ڈیولپمنٹ, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے تھیوریٹیکل نالج جو آپ کے پاس آ گیا, لیب کے ایکسپیرینس بھی آ گیا, لیکن ریلیونٹ انڈسٹری میں کسی نے کام اتنا زیادہ نہیں کیا ہوتا. تو ہمارا 40% جو کمپوننٹ ہے کریکولا کا وہ ریلیونٹ انڈسٹری میں بچیاں جائیں گے اور وہ 4 سال میں 2-2.5 مہینے ہر سال وہاں پہ انٹرنشپ کریں گے. لیکن وہ انٹرنشپ بڑی انٹینس ہوگی, اس کو ڈیزائن ہم نے کرنا ہے کہ بچے جب وہاں جائیں تو وہ کیا کریں گے, کیا آؤٹ پٹ ہوگا, کیا سیکھیں گے, اور پھر وہ تیار ہوں گے انڈسٹری کے لیے. لیکن ہم صرف we are not just looking at employees, creating employees for that matter. We are also looking at ایک ٹیکنالوجی پارک تقریباً ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا, تقریباً ہمارا تیار ہو گیا. اس میں ایکٹیو بزنس انکیوبیشن اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ آسٹریا سے, چائنا سے, پاکستان سے ہم وہاں پہ کمپنیز جو ہیں ان کو لائیں گے اور اس کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایفیلیٹ کر دیں گے. اور جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرتے ہیں اینڈ مے بی 50 میں سے یا 100 میں سے 2-3 ایسے ہیں جن کے پاس ایک بزنس سینس ہے, ان کو ہم مینٹور کریں, ان کو ہم وینچر کیپٹل دیں, ان کی ہم پراپر گائیڈنس کریں ود دی انڈسٹری دیٹ از آلریڈی دی ٹیکنالوجی پارک, تاکہ انٹرپرینور بھی بن سکے. تو وہ اپرچونیٹیز بھی ہم اس میں دینا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے, اور جو ہمارا سلوگن ہے اٹ از آلسو اسکلنگ پاکستان. So that is how we proceeded with this name and with this institute as such. Very nice. تو ڈاکٹر صاحب ہری پور میں آپ نے یہ انسٹیٹیوٹ کیوں بنایا؟ Okay. ایک تو یہ تھا کہ لوکیشن ہم نے بڑی کافی اس پر برین اسٹارمنگ ہوئی کہ کون سا علاقہ ہے صوبے میں جو ایکسیس کے لحاظ سے آسان ہو, اسلام آباد کے قریب ہو. Hatar industrial estate is just on our left here. Yeah. Huge industrial estate coming up. And some 800 Chinese companies are going to relocate here over a period of time. اور بالکل ہمارے نارتھ ایسٹ کے اوپر حویلیہ ڈرائی پورٹ بننے جا رہا ہے. سی پیک ہائی وے از اونلی 2 kilometers from here. اکیڈیمیا جو ہے, ابھی دیکھیں آپ, اگر ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے, واہ ہے, کامسیٹس ہے, یو ای ٹی ٹیکسلا ہے, ہری پور یونیورسٹی ہے, ایبٹ آباد یونیورسٹی ہے, ہزارہ یونیورسٹی ہے. تو ایک کلسٹر بھی ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز کا جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. تو ان کے ساتھ بھی مل کے ہم نے کافی پروگرام کرنے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو ایک تو ایکسیس آسان ہو, اور ایک ریلیٹیولی جو ہے یہ ریجن جو ہے ہزارہ ڈویژن جو ہے یہ اسٹیبل رہا ہے, اٹس بین پیسفل, کیونکہ اس میں کافی ہمارے جو پارٹنرز ہیں وہ آسٹریا سے بھی ہے, وہ چائنا سے بھی ہے, ابھی اور بھی ہم پارٹنرشپس ڈیولپ کرنے. تو ان کے لیے آنا جانا جو ہے وہ بھی آسان ہوگا. فارن فیکلٹی گیسٹ ہاؤس ہم نے بنا لیا ان کے رہنے کے لیے. دی ایئرپورٹ از اباؤٹ 40 minutes فرام ہیئر. تو وہ اس ساری وہ جو ہے پیرامیٹرز کو دیکھ کے ہم نے یہ جگہ چوز کی کہ یار دس از دا پلیس ویئر وی شوڈ بی لوکیٹڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ویری نائس, دس از اے ونڈرفل آئیڈیا. اور ڈاکٹر صاحب جب ہم اندر آ رہے تھے ہم دیکھ کے بڑے انسپائر ہوئے کہ یہ جگہ پہلے لگ رہا تھا کہ شاید بہت آباد جگہ نہیں تھی. تو اور شروع میں تو یہ تھا کہ جنگل تھا, یہ ابینڈن ڈیم تھا اریگیشن کے لیے, گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی یہ. تو جب یہ جگہ ہم نے دیکھی تو ایک تو یہ مین خانپور روڈ کے اوپر ہے, پھر اس کی پروکسیمٹی ٹو سی پیک از اباؤٹ لائک آئی سیڈ 2 kilometer ہے, تو ایکسیس بڑا اس کا آسان تھا. تو ہاں جب نہیں بنا تھا تو اس وقت لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کیسے سٹارٹ ہوگا, کیا بنے گا یہاں پہ.
سو ہمیں ٹائم مل گیا تھا کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے کنفیگر کر لیں کہ بلڈنگس کہاں جائیں گی, اس کے راستے کہاں ہوں گے, ہاسٹلس کہاں ہوں گے, ریزیڈینشیل ایریاز کہاں ہوں گی. تو پورا ماسٹر پلاننگ کر کے وہ کہتے ہیں نا کریٹو ڈسٹرکشن. سو وٹ واز دیئر وی چینج دیٹ لینڈسکیپ اینڈ براٹ ان اے نیو لینڈسکیپ وچ از اسٹوڈنٹ, فیکلٹی اینڈ کلائنٹ فرینڈلی. ویری نائس, بہت اچھا لگا اس کو دیکھ کے ڈاکٹر صاحب. تو اب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ انڈسٹری کے پاس رہ کر امپلائبلٹی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور ایک وقت میں انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا آپ کے جیسے جیسے اسٹوڈنٹس انرول ہوتے جائیں گے, آپ کیا امپلائبلٹی ایلیمنٹ دیکھتے ہیں اس کا, بچوں کا کتنا ہوگا, ان نیشنل بھی ہوگا, انٹرنیشنل بھی ہوگا, کس طرح سے وہ جائے گا؟ دیکھیں, ایک تو ہم جب پروگرامز ڈیزائن کر رہے ہیں, ابھی ہم نے 5 پروگرام پچھلے سال لانچ کیے. دیز آر آل ڈیمانڈ ڈریون ڈسپلنس. ٹھیک ہے. رن آف دا مل پروگرامز ہم نے نہیں شروع کیے اور نہ شروع کر رہے ہیں. وہ پروگرامز ہم شروع کر رہے ہیں جن کی ایک ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, لیکن انڈسٹری کے ساتھ اور اس ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے کہ what kind of a graduate do they need, who are they looking at, کس کو. صرف 4 سال کی انجینئرنگ ان کو ہم نہیں پڑھا دیں گے, لیکن ان کی امپلائبلٹی انشور کرنے کے لیے انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے کہ جی آپ کو کس قسم کا انڈیویجول چاہیے, کس قسم کی ٹریننگ آپ کو چاہیے. جیسے میں نے کہا 1 سال تقریباً یہ ریلیونٹ انڈسٹری پہ گزاریں گے, تو ریلیونٹ انڈسٹری بھی ان کو پرکھ لے گی. بالکل. اور ان کو جو پھر گریجویٹس چاہیے ہوں گے اپنے لیے, شاید انہی سے لے لیں. اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, صرف صوبے کے لیے نہیں ہے, یہ انٹرنیشنلی بھی یہ لوگ جا سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے جو ہے فارن ایکسچینج بھی کما سکتے ہیں. تو یہ زیادہ ڈیمانڈ ڈریون سبجیکٹس میں جا رہے ہیں. اینڈ وی آر انشورنگ, ابھی بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی آہستہ آہستہ پارٹنرز ہم ڈھونڈ لیں. آج صبح بھی ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے کہ جی ابھی سے ہم اپنے پارٹنرز ڈھونڈ لیں کہ جی 5, 6, 3, 4 اسٹوڈنٹس جو ہیں کون سی انڈسٹری میں جائیں گے, اینڈ دین دے اسیس دوز اسٹوڈنٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم, کیونکہ انہوں نے بھی تو لوگ لینے ہوتے ہیں, انہوں نے لوگ ٹرین کرنے ہوتے ہیں. تو اگر ان کو ٹرینڈ لوگ مل جاتے ہیں, اینڈ وی ول بی دی سپلائرز آف دیٹ ٹرینڈ ورک فورس انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, یہ ہم بڑی دفعہ بات کرتے ہیں انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز کی, لیکن ایک جو کامنٹ بہت زیادہ سنا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیر از لیک آف ٹرسٹ بٹوین اکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری. دونوں میں. تو وہ کیا لیک آف ٹرسٹ ہے, آخر کہاں برج ہوگا, یہ گیپ کہاں سے برج ہوگا؟ انڈسٹری بھی شائع ہے, اکیڈیمیا بھی شائع ہے, دونوں کو وہ برج جو ہے اکٹھا کراس کرنا پڑے گا. ایک طرف سے ایک آئے گا, دوسری طرف سے دوسرا آئے گا. آپ کو اس یہاں پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ فار ایگزامپل ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, تو وہ لوگ خود ہمارے پاس آئے. اچھا. وہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ خود ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ ٹیسٹنگ اور سرٹیفکیشن کی فیسلٹی دیں. وہ اس کے لیے بھی تیار تھے کہ ہم آپ کے لیے بلڈنگز بھی بناتے ہیں, اکوپمنٹ بھی دیتے ہیں, آپ ہماری ٹیسٹنگ اور سرٹیفکیشن کریں. تو ان کے ساتھ ہمارے ایک ایگریمنٹ ہمارا ہو گیا ہے. ویری نائس. اور ان کے پاس 400 زیادہ یونٹس ہیں, یہ صرف ایک انڈسٹریل اسٹیٹ میں. تو جب تک ابھی آپ نے کہا کہ ٹرسٹ کیسے, اٹس اے سلو پروسیس. یہ ٹیسٹنگ شروع ہوگی, سرٹیفکیشن شروع ہوگی, ان کو لگے گا کہ ہم دونوں پارٹنرز بن سکتے ہیں. I mean اس کے لیے نہیں کہ جی اٹس پارٹ آف دیئر CFR, نہیں, ایسا نہیں ہے. ایکٹیولی جب وہ پارٹنرشپس آپ ان کو ایکسپلین کریں گے اور آپ ان کے پاس جائیں گے, وہ آپ کے پاس آئیں گے, وہ دیکھیں گے کہ کیا فیسلٹیز ہے, کس طریقے سے ان کی جو ہے ورکنگ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئس بریکنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ ایکچوئل پارٹنرشپس پہ کام ہم کر رہے ہیں, صرف ہتار میں نہیں, وی آر ڈوئنگ اٹ لاہور. ابھی پچھلے ہفتے ہمارا پروگرام تھا سیالکوٹ جانے کا. اچھا. بٹ وی آر گوئنگ ٹو سیالکوٹ آلسو. مختلف انڈسٹریز میں ہماری فیکلٹی اور اسٹاف اور میں خود ہم وزٹ بھی کر رہے ہیں.
صرف دکھانے کے لیے کہ جی وی کین بی یوزفل پارٹنرس. پاکستان ریلویز فار ایگزامپل, huge organization, their delegation, very high powered delegation is coming tomorrow. وہ اپنے تقریباً 900 آفیشلس کی کنسیڈر کریں کہ ٹریننگ ہمارے پاس کریں. اچھا, زبردست. ابھی دیکھیں یہ بیکاز وی ریچڈ آؤٹ ٹو دیم اینڈ وی سیڈ واٹ از اٹ وی کین ڈو ٹوگیدر. کیونکہ ہمارا ایک سینٹر جو ہے وہ ہے ریلوے انجینئرنگ کا, اور وہ فوکس کر رہا ہے سگنلنگ اینڈ کمیونیکیشن کے اوپر. اچھا. نا یہ سگنلنگ اینڈ کمیونیکیشن کا جو سینٹر ہے یہ ہم نے بیجنگ جوٹانگ جو ہے اس کے ساتھ ایفیلیٹ کر دیا ہے, چائنیز یونیورسٹی کے ساتھ. سو اٹس اے کولیبریشن بٹوین انسٹیٹیوٹ ہیئر اینڈ بیجنگ جوٹانگ ان چائنا. دوسرا جو ہم نے ایک سینٹر بنایا ہے وہ منرل ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر, وہ ہے چائنا یونیورسٹی آف مائننگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ. اے آئی کا جو ہمارا سینٹر ہے وہ ہم نے ایفیلیٹ کیا ہے, کولیبریشن ہماری ہو رہی ہے شنزن انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس ٹیکنالوجی اینڈ گوانڈانگ یونیورسٹی کے ساتھ. تو یہ ایگریکلچر ٹیکنالوجیز میں بیکاز وی آر فوکسنگ آن, ابھی ایگریکلچر کی کافی ساری یونیورسٹیز ہیں, بٹ ہاؤ مینی آف دم آر ایکچولی ڈوئنگ پیکیجنگ اینڈ پروسیسنگ. یہ پورا ریجن جو ہے ہزارہ ڈویژن اینڈ پاکستان ایز اے ہول, we produce a lot of vegetables. Yes. We produce a lot of fruits. Lekin how much of that fruit and vegetable is processed and packaged properly? Marketing ke liye. And exported. And exported also. So, وہ ٹیکنالوجیز ہم لا رہے ہیں کہ جس میں ایک ڈیمونسٹریشن افیکٹ ہوگا لوکل فارمرز کے لیے بھی اور باقی فارمرز کے لیے بھی, کہ جی which technologies with small interventions can lead to bigger yields for farmers. ابھی تو مڈل مین سارا اٹھا کے لے جاتا ہے. بالکل. ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ ٹماٹر 200 روپے 250 روپے کلو بکتے ہیں, اگلے دن جو ہے 20 روپے 30 روپے بکتے ہیں. تو دونوں طرف, ایک طرف کنزیومر مارا جاتا ہے, ایک طرف فارمر مارا جاتا ہے. مڈل مین ٹیکس آل دی پروفٹس آؤٹ آف اٹ. تو ہم ان ایریاز میں ہم انٹرونشنز کر رہے ہیں جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی پہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کتنی ڈسپلنز میں آپ لوگ یہاں پہ پروگرامز آفر کریں گے؟ 3 کا تو آپ نے ذکر کیا, اس کے علاوہ کیا کیا؟ 5 سے ہم نے سٹارٹ کیا 5 پچھلے سال. اس سال ہم انشاءاللہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ود ان دا نیکسٹ ویک 21 پروپوزڈ نئے پروگرامز ہیں. پچھلے سال ہم نے 5 سے اس لیے شروع کیے تھے بیکاز اٹ واز آور فرسٹ ایئر, اور یہ کووڈ کی وجہ سے ڈیلے بھی کافی ہو گیا تھا. کچھ ہماری لیبز بننی تھی, وہ تیار ہو رہی تھی, کچھ فیکلٹی ہم نے لینی تھی, تو ہم نے اتنے سے سٹارٹ کیا جس کو ہم کیٹر کر سکیں. اس سال فال میں پروپوز ہمارے پاس 21 پروگرامز ہیں مختلف, بیچلرز لیول پہ بھی اور ماسٹرز لیول پہ بھی. اس میں سے ابھی ہم شفٹنگ کریں گے, دیکھتے ہیں کہ 10 شروع کرتے ہیں, 12 شروع کرتے ہیں, 14, لیکن اس کے لیے بھی ہم نے اپروولز لینی ہوتی ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اپروول لینی پڑتی ہے, پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل سے ایکریڈیٹیشن اپروول لینی پڑتی ہے, NOC لینا پڑتا ہے. ان کے اپنے پیرامیٹرس ہیں, ان کے اپنی گائیڈ لائنس ہیں, ان کی اپنی ڈیلیگیشنز آتی ہیں, وزٹس کرتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں کہ ہاں جی یہ فیسلٹیز ان کے پاس موجود ہے. بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو پرولیفریٹ دی ہول تھنگ کہ جی آپ شروع کر دو 50 پروگرام سے, ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. ہم جو پروگرام شروع کریں گے وہ سسٹینیبل ہو, ڈیمانڈ ڈریون ہو, اور جو ایکریڈیٹیشن باڈیز ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں اور وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آگے اس کو. So it's not a numbers game for us. It is more of a quality thing for us at this stage. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ ایک ویژنری لیڈر ہیں ماشاءاللہ, اور آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے, تو آپ یونیورسٹی لیڈرشپ, پاکستان کی یونیورسٹی لیڈرشپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس آپ کے کوئی 5 ریپلیکاز ہوں تو ساری یونیورسٹیاں اسی طرح اسٹیٹ آف دی آرٹ بن جائیں, اور کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ویژنری لیڈرشپ کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو لو واٹ یو ڈو, پیشن ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ لک, لیڈرشپ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنی ٹیمز ان لوگوں کی بناؤ جو آپ سے اچھے ہیں. If you can get the right people, ابھی مجھے IT کا کچھ پتہ نہیں, I can hardly do my emails and WhatsApp and whatever. I don't know anything about IT.
ہر شعبے کے لیے we have got an expert. صحیح. I'm not an expert. I'm not an expert in those areas. So اگر ہیڈ ہنٹ کر کے ایک پراپر طریقے سے آپ دی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب آپ لے آئیں اینڈ دے دین ڈرائیو دی انسٹیٹیوشن, آئی تھنک دیٹ اٹس اے سکسیس. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی آپ ہی کو پتا ہے سارا اور آپ ہی کریں سارے کام, اٹ ول ناٹ ورک. تو میرا اپنا یہ تجربہ رہا ہے ایون انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ ہیئر آلسو کہ ہم ٹیمز جو ہیں اور وہ بھی نیا پروجیکٹ تھا تو اٹ واز پاسبل دیر. مجھے پتا نہیں کہ اسٹیبلش یونیورسٹیز میں کتنی چینجز آپ لا سکتے ہیں, یہاں پہ بھی ہم نے ایسے ہی کیا. وی ہیو فیکلٹی فار ایگزامپل دی اونلی انسٹیٹیوٹ ان پاکستان رائٹ ناؤ which has 100% PhD faculty. اوکے 100% PhD. 100% PhD. اگر اوور آل پاکستان میں دیکھ لیں تو 30-35% سے PhD زیادہ نہیں ہوتے بالکل یونیورسٹیز میں. So that is why Dr. Atta Rahman also says کہ یار ہمیں 20,000 اور PhDs چاہیے. ہیں یہ لوگ, they are here. ابھی 14 ملکوں سے ہمارے پاس لوگ اپنی نوکریاں وہاں سے چھوڑ کے وہ یہاں ہیں. 14 countries. There are people from the periphery also. There is a girl with us working downstairs وہ اس سامنے گاؤں کی ہے and she has done her PhD from Beyond University in China. یہ سامنے اس کا گاؤں. Wow. So you see one of our AI experts is from a village called Sirikot about half an hour 45 minutes from here. تو وہ لوگ جو یہاں کے ہیں وہ آئے اور سارے پاکستان سے آئے ہیں لیکن دے کریٹ دیٹ اونرشپ فار دا پلیس amongst themselves. جب تک وہ اونرشپ نہیں تو وہ اونرشپ ایسی نہیں آ جاتی. دی انسٹیٹیوٹ ہیز ٹو لک آفٹر دیم ایز ویل. بالکل ٹھیک ہے. ان کا انسینٹیوائز کرنا ہے. وائی وڈ اینی ون وانٹ ٹو لیو. جیسے ایک صاحب جو ہے اے آئی میں وہ آسٹریا سے چھوڑ کے آ گئے, جرمنی سے لوگ چھوڑ کے آ گئے, چائنا سے چھوڑ کے آ گئے, یو کے سے چھوڑ کے آ گئے. تو ان کو انسینٹیوائز بھی آپ کو کرنا ہے کہ وہ آئیں اور ان کو آپ انوائرمنٹ ایسے دیں کہ یار تم نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا تو ابھی کر کے دکھاؤ. سو اٹ از پرفارمنس بیسڈ آلسو. یہ پکا نہیں ہے کہ جی بس ایک بار آ گیا تو بس آ گیا تو دین وٹ ایور یو سے یو ول ڈو یو ول ہیو ٹو ڈو دیٹ. آپ ان کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ لبرٹی بھی استعمال کر سکیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پرفارمنس بھی دکھائیں کہ انہوں نے ریزلٹس کیا پروڈیوس کیے ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے کام کیا. دیکھیں ضروری یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس 60 کے قریب فیکلٹیز آ گئے ہیں, 60 PhDs which is a very good number, اور بھی ہم لے رہے ہیں. اب جب ہم فیکلٹی کو لیتے ہیں تو ایک پورا ہمارا ایک ویژن پلان ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ ود ان the next 2 months وہ تیار ہو جائے گا کہ where is it that we want to be in the next 5 years, where is it that we want to be in the next 10 years, where is it that we are going to be another 15 years. So this person will not matter anymore کیونکہ ایک اسٹریٹجک پلان بن چکا ہوگا اور اس اسٹریٹجک پلان کو ہم نے, آپ نے لیڈرشپ کی بات کی نا جی. سو یور جاب ہیئر, مائی جاب ہیئر ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر از کہ جی وہ اسٹریٹجک پلانس بن جائیں اینڈ دین یو ہینڈ اوور اینڈ یو ٹرین پیپل فار دا نیکسٹ ہینڈ اوور اینڈ دین دے ٹرین پیپل فار دی فالوئنگ ہینڈ اوور. یہ نہ ہو کہ یار گیپ آ جائے کہ یار اب کیا ہوگا یا کس ڈائریکشن میں ہم نے جانا ہے. تو یہ ویژن پلانز یا اسٹریٹجک پلانز جو ہیں یا بزنس پلانز جو ہیں, بیکاز وی وانٹ ٹو رن دی یونیورسٹی لائک اے کارپوریٹ اینٹی. یہ فیسوں پہ نہ ہو کہ جی فیس بڑھا دو, فیس کم کر دو, HEC نے پیسے دیے کہ نہیں دیے, گورنمنٹ نے پیسے. شروع میں ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ 7 سال کا پروجیکٹ ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال کے بعد فائنینشلی سسٹینیبل ہو جائے اور اس کے لیے وہ ویژن پلان چاہیے. پھر نیکسٹ سٹیج کیا ہے 5 سال کے بعد, پھر اس کے 5 سال کے بعد کیا ہے, پھر اس کو اس کو پھر دیکھ لیں, اس وقت جو مینجمنٹ ہو وہ دیکھ لیں کہ یار گیپس کہاں رہی ہیں, and then they make another vision plan for another 15 years. So this is how those institutions will grow and will contribute to the society at large also and become financially sustainable. بالکل اسی طرح. ڈاکٹر صاحب آپ فیکلٹی کو کیا پیغام دیتے ہیں, اپنی فیکلٹی کو بھی اور باقی پاکستانی یونیورسٹیز کی فیکلٹی کو بھی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ لوک اپنی فیکلٹی کا تو یہ ہے نا کہ
this is your place. This is where you will be, hopefully for the rest of your life. So there are certain goals and targets that you have to achieve. It is not just the classroom thing کہ میں نے کلاس لے لی, میں نے ایگزام لے لیا. ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارا, اور ہر ریسرچ سینٹر جو ہے وہ کاسٹ سینٹر ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو فنڈنگ کرے, ہے ٹھیک ہے, لیکن جب شارٹ فال آتا ہے, فائنینشیل اسٹرنجنسیز جیسے آ رہی ہیں یونیورسٹیز میں, اف یو ڈونٹ ہیو اے پلان, لائک یو مینشن دی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز, probably KP may be the only institute which is financially viable even today. میں اس کو 10 سال پہلے چھوڑ گیا, میں 8 سال اس کا ڈائریکٹر تھا, لیکن ایک سسٹم ہم نے بنا لیا تھا, ایک ویژن پلان ہم نے بنا لیا تھا, اور اس ویژن پلان کے تحت وہ اب بھی چل رہے ہیں. تو if the head of the institution changes, وہ نیچے پیرافینیلیا جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے, وہ انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹرانگ ہیں ود ان دی انسٹیٹیوٹ کہ وہ اس ڈائریکشن سے اس کو, لاسٹ ٹائم اٹ واز رینک واز 4th بیسٹ بزنس اسکول ان دی کنٹری. بالکل آپ دیکھ لیں وہ کہاں پہ, حیات آباد میں, اور اس کونے میں جہاں پہ جسٹ اکراس دا وال از خیبر ایجنسی. تو اس میں اونرشپ, اچھا ٹرن اوور وہاں تقریباً 0 ہے, لوگ نہیں جا رہے وہاں سے, وہ نہیں چھوڑتے نہیں, وہ اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ انہوں نے the institute owns them and they own the institute also. So you create a very flat organization, but it has to have checks and balances. Responsibilities بھی ہیں, accountability بھی ہے, performance parameters بھی ہیں, اور اس پہ آپ اگر پورے اتریں تو then there is no problem. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے فیکلٹی کی بھی بات کر لی, لیڈرشپ کی بھی بات کر لی, اب ہم اسٹوڈنٹ جو کہ سب سے اہم ہے, اسٹوڈنٹ ایکسپیرئنس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. آپ تو ان فیکلٹی ممبرز یا ان ویژنری لیڈرز میں سے ہیں جو سب سے زیادہ قریب رکھتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اس کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈ کیجیے. عام طور پہ یونیورسٹی میں یو ہیو اے پیرامڈ. جی. دی وائس چانسلر اور دی ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن سٹس آن دا ٹاپ, بیچ میں آپ کی فیکلٹی اور اسٹاف آتے ہیں, سب سے نیچے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اس پیرامڈ کو الٹا کر دیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ آپ کے کلائنٹس بھی, اور وہی آپ کے ایمبیسڈرس ہیں. پشاور میں جب ہم انسٹیٹیوٹ میں تھا, میں تو جب برانڈنگ کی بات آتی تھی کہ جی بل بورڈز لگاؤ, میں کہا کوئی نہیں بل بورڈ لگانا, نہ ہی اس انسٹیٹیوٹ کا لگائے گی, بیکاز اف دا اسٹوڈنٹ از ہیپی, از سیٹسفائڈ, ہی از یور بل بورڈ. وہ پیرنٹس کو بھی بتائے گا, بہن بھائیوں کو بھی بتائے گا, دوستوں کو بھی بتائے گا, اور وہ اگر 500 اسٹوڈنٹس خوش ہیں ٹو اسٹارٹ وتھ, وہ 500 بل بورڈز ہیں. اور آج کل یہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس آئی ہے جی, تو دے کین میک اور بریک یو آلسو. اینڈ دی امپورٹنٹ پارٹ از دیٹ یو ہیو ٹو لسن ٹو دیم. فرائیڈے کو میری میٹنگ تھی اسلام آباد میں, جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل. واپسی میں گھر جا رہا تھا, اٹ واز لیٹ, 8 بجے تھی تقریباً رات کو. سو آئی ٹرن اراؤنڈ, تو میں نے کہا ہاسٹل جاتے. تو میں ہاسٹل گیا تو دے ور ہیونگ ڈنر, تو میں بیٹھ گیا, گاٹ مائی سیلف سم کری انڈا, بیٹھ گیا ان کے ساتھ, کھایا جب میں نے تو آئی ڈنٹ لائک اٹ. اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا کیسا ہے, کہتے سر اچھا نہیں, اینڈ آئی آلسو ایگریڈ کہ اچھا نہیں. سو آئی کالڈ دا کوک. میں کہا اگر یہ بچے خوش نہیں ہیں تمہارے کھانے سے, then you find yourself another place. So people will say کہ یار میرا کیا کام ہے, اور بھی ہے, پرووسٹ بھی ہے, وارڈن بھی ہے, سب کچھ ہے, but you know they need to see that this man is accessible and he cares. ٹھیک ہے نا. تو وہ سینس جو ہے that we can see him and I talk to them also. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ فرینڈلی, اسٹوڈنٹ سینٹرک انسٹیٹیوشن مشکل ہوتا ہے فیکلٹی کے لیے جو پبلک سیکٹر سے یا پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہوتے ہیں, لیکن ان کو بھی ہم آہستہ آہستہ مولڈ کر رہے ہیں کہ یار یو لسن ٹو دیز ینگ پیپل. شروع میں کافی کمپلینٹس آئیں گی, جی گرم پانی نہیں آ رہا ہے, جی آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. لسن ٹو اٹ, فکس اٹ. وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جی ہاں,
And then there are lines that you have drawn کہ certain issues پہ ایڈمنسٹریشن کا یا ڈینس کا یا ایکڈیمکس کا ایگزامس کا شیڈیولنگ کا, دیز آر اسٹینڈرڈ تھنگس which everyone has to adhere to, but you have to make them a part of that decision making process also, and that they see that you are genuinely interested in their upkeep and uplift as well. Very nice. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اسٹوڈنٹ کی اپنی رسپانسبلٹی پھر اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. دیکھیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کراچی سے لے کے خیبر تک اسٹوڈنٹس آئے ہوئے, ایون آزاد کشمیر اینڈ GB. They come from diverse backgrounds. They come from diverse family setups. وہ family setups بھی مختلف ہیں, cultures بھی جو ہیں مختلف ہیں. لیکن یہاں جب آ جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو اپنے کلچر ساتھ لائے ہوئے ہیں, how is it that they will now, create that bridge between themselves and learn from one another. تو ہاسٹل میں ہیں یا ڈے اسکالرز ہیں, دے آر انٹرمنگلنگ. کسی کے لیے فرسٹ ٹائم ہے, میجورٹی کے لیے فرسٹ ٹائم ہے کہ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, میجورٹی کے لیے گھر سے فرسٹ ٹائم باہر نکلے. لیکن آپ کو اس کو تھوڑا سا مولڈ کرنا ہے بڑے طریقے کے ساتھ. یو ڈونٹ ہیو ٹو امپوز ایوری تھنگ, but sometimes you have to mold them into an individual of the institute, تاکہ وہ کل کو جب نکلے یہاں سے تو وہ کچھ اٹھنا بیٹھنا باتوں کا طریقہ, رسپیکٹ ایوری تھنگ زبردست ہوگا, 4 GPA CGPA ہوگا. لیکن if that person has an attitude problem, اور وہ جو ہے وہ دوسروں کا خیال نہیں رکھتا, رسپیکٹ نہیں ہے, I think then we would have failed. اس کا 4 GPA تو اس کو نوکری بھی بڑی اچھی مل جائے گی شاید, لیکن اگر اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے تو پھر وہ بھی بڑا مشکل ہو گیا. تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ سارا دن فیکلٹی اینڈ اسٹاف, تو اٹ از ٹائم کنزیومنگ اور آسان بھی نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ, ابھی تو ہم 2-3 مہینے ہوئے ہیں, لیکن پاسٹ ایکسپیرئنس ہیز شون کہ دین دے جیل ٹوگیدر, پھر وہ اون کرتے ہیں, اور یہ کرتے ہیں ابھی بھی, یہ 2-3 مہینے ہو گئے, دے اون دا پلیس. دیر آر چیلنجز, میں یہ نہیں کہتا کیونکہ نئی جگہ ہے, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم انشاءاللہ ویل اوورکم اٹ انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا. آپ کے ساتھ مل کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے, اور آج اس سے بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم آپ سے جب یہ پروجیکٹ آپ نے کنسیو کیا تھا اس کے بارے میں سنتے تھے, اور آج یہ جان کر اور یہاں آ کر اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے. وی وش دا ہول انسٹیٹیوٹ اے لاٹ آف سکسیس, اور اللہ کرے آپ لوگ اسی طرح کامیاب ہوتے رہیں. اور پاور 99 کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پر آئے, اور اس پروگرام کو, اس پروگرام کے تھرو ہم یہ سارے کے ساری میسیجز پوری عوام کو, پوری نیشن کو پہنچائیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. یہ مریم خالد ہیں اور یہ یہاں پر لیب انجینئر ہیں. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. جی مریم. یہ ہماری فزیکل انالیٹیکل کیمسٹری لیب ہے جہاں پہ کیمیکل ڈپارٹمنٹ اور بایو میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس پرفارم کرتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ واٹر ٹیسٹنگ کرواتے ہیں بچوں سے, ٹوٹل ڈیزالو سالڈ, ٹوٹل سسپینڈیڈ سالڈ, اور ہمارے پاس جو امپیورٹیز ہیں باقی جس طرح سے کیلشیم, پوٹاشیم, یہ سالٹس وغیرہ ہیں, ان کی چیکنگ کرواتے ہیں اسٹوڈنٹ سے بائی یوزنگ کنڈکٹیوٹی میٹر اینڈ pH میٹر. دین اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں پہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو انالیسس کرتے ہیں جہاں پہ ہم میٹل آئنس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں بائی یوزنگ فلیم فوٹو میٹر اینڈ یوزنگ UV ویزیبل اسپیکٹروسکوپی. یہ ویزیبل اسپیکٹروسکوپی کو یوز کر کے دین وی پرفارم ٹائٹریشن بائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا مولیرٹی, نارمیلٹی آف ڈفرینٹ سولوشنس. آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ اسے کون سے پروگرام میں انرولڈ ہیں؟ میرا نام علی شیر سومو ہے, میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں اور ادھر میں کیمیکل اینڈ انرجی انجینئرنگ میں انرولڈ ہوں. تو کیسا ایکسپیرینس ہے ابھی تک آپ کا اس انسٹیٹیوٹ میں آنے کے بعد؟ My journey here at PFIST so far has been so good. And to be honest, I have experienced much more than what I had in my mind. The many things here at this institution distinguish it from the rest.
state-of-the-art infrastructure with digital classrooms, laboratories, the good accommodation, and to be honest, and the thing which inspires me a lot here is the aesthetic location of this institute. Surrounded by mountains and the lake here enables serenity here. Thank you. अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, आपका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है IIST में? PFIST में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। आल्दो के ड्यू टू कोविड इंस्टीट्यूट क्लोज हो गया था, लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने हमारे साथ इवन ऑनलाइन में इन्होंने हमारे साथ जितनी मेहनत की, जितनी इन्होंने प्रैक्टिस की, दैट्स वाज रियली फॉर बियॉन्ड। और दूसरी बात ये कि जो हम जितना अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में और जितना हमने पढ़ा हम प्रैक्टिकली साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में तो ये होता है कि आप 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर वहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल वर्क, बट यहाँ पे हमने बिल्कुल फर्स्ट ऑफ वीक से हमने प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करी था। और ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप जो सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट्स आई थिंक सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। थैंक यू। तो लिसनर्स, आज आपने देखा पाक ऑस्ट्रिया फॉर हॉक्सुले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में किस कदर अच्छे पैमाने के ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट को डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर हर डिटेल का ख्याल रखा गया है, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड्स, उसके अलावा मल्टी कल्चरल रूम, उसके अलावा जो हमने लाइब्रेरी का सेटअप देखा, डिजिटल लाइब्रेरी का सेटअप देखा, और उसके अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से जो उनकी डिजिटल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ लाइब्रेरी से किताबें इशू कराने का सिस्टम। और फिर उसके अलावा सबसे अहम बात ये है कि जो इस तरह इन्होंने जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ प्रोग्राम्स ऑफ़र किए हैं, जो कि ऑस्ट्रिया के साथ पार्टनरशिप्स में डिज़ाइन हो रहे हैं, चाइना के साथ पार्टनरशिप्स में डिज़ाइन हो रहे हैं, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर इसमें इन्होंने हर प्रोग्राम में फैकल्टी मेंबर्स, इंटरनेशनल फैकल्टी को इन्वॉल्व किया है। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है और वी विश देम सक्सेस। और अभी इसमें हमने स्टूडेंट्स भी देखे, हमने लैब टेक्नीशियंस भी देखे, बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम चाहते हैं कि ये इसी तरह के साथ इंक्रीज़ करता रहे, बहुत और से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा हासिल करें, इससे फ़ायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह हम आपको ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में लेके जाएंगे जिधर एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन आज हम इनका ये पूरा सेटअप देख के बहुत इम्प्रेस हुए। मैं मदीहा असलम साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने आज हमें यहाँ पर इन्वाइट किया, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर नासिर अली ख़ान साहब का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस प्रोग्राम के, उनका हमने बहुत वक्त लिया और उन्होंने हमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो किस तरह से इंडस्ट्री में जाके डायरेक्टली काम करेंगे, अपनी पढ़ाई के दौरान भी अपना बहुत ज़्यादा वक्त इंडस्ट्री में स्पेंड करेंगे। तो ये एक बहुत आला पैमाने का प्रोजेक्ट है और इसी के साथ हम अपने इस आज के प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आप सब लोगों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो देखा ख़वातीनो हज़रात, आपने आज इस वक्त हम लाइव भी डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं। इतना अच्छा इंटरव्यू डॉक्टर साहब ने वहाँ पे भी दिया, बच्चों ने भी हमसे वहाँ पर बात की थी, हम इंस्टीट्यूट की लेबॉर्ट्रीज़ में भी गए। बहुत इम्प्रेसिव डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है और अल्लाह करे आप इसी तरह से इस प्रोजेक्ट को कामयाब से कामयाब तर बनाते चले जाएँ। एक ऐसा इंस्टीट्यूट मेरे जहन में, मुझे ये अब जब मैं इमेजिन कर रही हूँ ये बच्चे जो वहाँ पर अब पढ़ रहे हैं, जैसे कि वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़े ही अरसे में ज़ाहिर है ये उस जॉब मार्केट में जाएंगे, उस शहर और फिर उसके साथ रिलेटेड तमाम शहरों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा डॉक्टर साहब? देखिए, 2 साल पहले जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो किसी को ख़याल भी नहीं था कि जी ये हो जाएगा, ये होने जा रहा है। अब ये सूरत हाल है कि लोग जो हैं, एक जो इम्पैक्ट जो है, देखिए जब पेशावर इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी, अभी जो इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी उस ज़माने में जब बनी थी तो एक वीरान जगह थी, एक कॉर्नर था, पेशावर से बाहर खैबर एजेंसी की तरफ एक सड़क जा रही थी। अब आप देखिए उसको, एक शहर आबाद हो गया। तो यहाँ पे भी अगर आप 2-3 साल के बाद आए, आप देखेंगी कि एक ऑलरेडी एक शहर आबाद होना शुरू हो गया है और एक सोच जो है वो डेवलप हो रही है कि जी यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, यहाँ पे लोग घर बनाएं,
یہاں پہ باقی فیسلٹیز جو آپ کو چاہیے روزمرہ کی زندگی کے لیے، یہ ساری، یہ پورا ایک انسٹیٹیوشن، یہ ایک آئیوری ٹاور نہیں ہے. ایک آپ کو میں بتاؤں کہ شاید میں نے ذکر نہیں کیا تھا، ایک اسکول ہم نے بنایا اور انشاءاللہ اگلے سال مارچ سے اس اسکول کو ہم چلا دیں گے انشاءاللہ. اس اسکول میں جو لوگ فیس دے سکتے ہیں ان سے ہم فیس دبا کے لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو بچیاں میرٹ پہ آئیں اور وہ فائنینشلی کنسٹرینڈ ہوں، ان سے ہم ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے. تو یہ انسٹیٹیوٹ اور اسکول جو ہے یہ ایلیٹسٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ابھی کل ہی ہمارا بڑا اچھا ہوا کہ کل ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے بیت المال پاکستان کے ساتھ. اچھا. اور انہوں نے سبسٹینشیل نمبر آف اسکالرشپس بچیوں کو دی دی. اس سے پہلے احساس اسکالرشپس بڑے اچھے ہمیں نمبر ملے ہیں. اس میں سے کوشش ہماری یہ ہے کہ ایک ایکول اپرچونٹی انسٹیٹیوٹ اور اسکول ہو، کہ وہ ایکسیس ان لوگوں کو بھی ہو لیکن میرٹ ضرور ہو. تو علاقے کے لیے تو ایسا ہے کہ دیکھیں جہاں سے وہ ایک نرسری ہے، وہ اسکول جو ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی نرسری ہے، لیکن وہ اس علاقے کے لیے بھی نرسری ہے. یہ انسٹیٹیوٹ اس علاقے کے لیے بھی ایک نرسری ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے ابھی ٹیکنالوجی پارک ہم نے جو بنایا ہے، اس میں لوکل انڈسٹری آئی، اس میں انٹرنیشنل انڈسٹری آئی. And it will spawn into an industrial state انشاءاللہ. What we are saying، ہم جو بھی کہہ رہے ہیں شاید بندہ کہے کہ جی یہ پاسبل نہیں ہے، یہ خیالی، لیکن جب انسٹیٹیوٹ شروع ہوا تھا، یہ کنسیو ہو رہا تھا، اس وقت بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہونا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. And then it came up. So you have to be focused, determined کہ جی there is light at the end of the tunnel and I have got to go there. انشاءاللہ. جی لائٹ تو بہت نظر آ رہی ہے، بہت زیادہ لائٹ نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ. ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ہے ایک پورے شہر کو آباد کر دیں، اور پھر ایسے اگر ہم شہروں کو آباد کرتے چلے جائیں، ہماری سب یونیورسٹیاں اسی طریقے سے اپنے نیئر بائی، اپنے ارد گرد کی سیکٹر کو صرف امپلائمنٹ پرسپیکٹو سے نہیں، کمیونٹی انگیجمنٹ پرسپیکٹو سے، واٹ آر وی گیونگ بیک ٹو کمیونٹی، ہم ان کے لیے کیا کریں. ٹیچرز وہاں سے آتے ہیں، اسٹوڈنٹس وہاں سے آتے ہیں، پھر انٹرپرینیوریل آئیڈیاز وہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں، پھر اور جابس کریٹ ہوتے ہیں، پھر اور ان کے ساتھ فائنینشیل انویسٹمنٹس اور بہت سارا کچھ. سو اٹ از اے نیور اینڈنگ اسٹوری. ڈاکٹر صاحب یہ تو خیر آپ یو آر سیٹنگ اے ونڈرفل ایگزامپل. اور خواتین و حضرات، اب ہم آئی تھنک کہ بہت اچھا پروگرام جو ہم کچھ دن پہلے جب ہم ہری پور میں جا کر کیا، آپ کو آج ہم نے وہ بھی پارٹ دکھایا، اپنی ریکارڈڈ پارٹ، اور آج ڈاکٹر صاحب سے لائیو بھی اس پروگرام کو دیکھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی یہ پروگرام دیکھا. آئی تھنک کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور ہم دوبارہ بھی چاہیں گے کہ آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر اگر آپ ہمیں چاہیں تو ہم اسی قسم کے اور پروجیکٹس کو اور سے زیادہ انہانس کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کریں. پاور 99 کے اوپر، ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم کے اوپر، اور ہمارے سوشل میڈیا چینل کے اوپر. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے. آپ اس کو لائیو تو یہ ابھی ہم نے فیس بک پر رن کیا ہے، اس کے علاوہ یہ ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر بھی موجود ہے. اس کی ویڈیو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. پلیز دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے گا تاکہ اس سے اور بھی لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں. اسی کے ساتھ اور اسی طرح کے ہم بہت سارے ایسے اچھے پروجیکٹس جو ہے دیکھتے چلے جائیں. تھینک یو سو ویری مچ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی پاور 99 کے نیٹ ورک کے اوپر. تعلیم کی بات سارا کے ساتھ میں ایک اور نئے پروگرام اور ٹاپک کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.